السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پاکستان میں یوم سخوت و انصاف و قانون ہے۔ ہو چکا 26ویں آئینی ترمیم، جس کی کہ تقریباً شقیں بھی 26 ہی تھیں۔ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے آج بڑی بقول حکومت کے خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس ترمیم کے ذریعے عدالتوں کے گرد ایک ایسا جال بن دیا گیا ہے کہ اب وہ کسی کو بھی شاید کوئی انصاف نہیں دے پائیں گی، اور وہ خود پارلیمانی جو جو سیٹ اپ ہے اور جو سیاستدان ہوں گے پارلیمنٹ میں، ان کے آگے ججز جو ہیں وہ شاید غالباً ہاتھ باندھ کے اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے پاکستان کے سیاستدان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آئینی عدالتیں بنی تھیں، جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور جن کو شروع سے حقائق سے دلچسپی رہی ہے، وہ جانتے ہوں گے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر، گواہ بنا کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے تجزیہ نگار، میرے دوست، میرے بھائی، وہ روزانہ، جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے تھے، اور جب میں لوگوں کو حقیقت بتاتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں جناب، میں کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہا، میں بہت ساری چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں، میرے سامنے سے گزر رہی ہیں، ایک لفظ میں بار بار کہتا تھا کہ شطرنج میرے سامنے ہے اور مہرے میرے سامنے چلے جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کس وقت کون سا پیادہ آگے چل رہا ہے اور کون سا کس کو مات ہو رہی ہے۔ یہ ایک اشارتاً میں بات کرتا تھا، لیکن لوگ اسے ہوائی فائر سمجھ کے ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ اور وہ تمام تجزیہ نگار جو کہ عمران خان کو روزانہ باہر لے کر آتے تھے، جو کہتے تھے کسی کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ 8ویں ترمیم، 18ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم کوئی لے آئے گا، وہی لوگ کسی زمانے میں جو 18ویں ترمیم کے بڑے صیغے ملاتے تھے، وہی آج کل کچھ نئے لوگ ہیں، کچھ سینئر اس میں اینکر پرسن بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے، جن کا میں کہتا ہوں کہ اب تو دل اصل میں میرا کڑا ہوا ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر 8 گھنٹے تک جس طرح ہینگر پہ قمیض نہیں لٹکتی، سلاٹ لے کے لٹکے رہتے تھے، وہ بھی دعوے کرتے رہے کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کو دھوکے میں رکھا۔ میں بارہا کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، دھوکے میں مت آئیں، یہ سب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر بھی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ 26ویں آئینوی ترمیم اس لیے لائی جا رہی تھی، اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جو عدالتیں ہیں موجودہ پاکستان کی، جو سپریم کورٹ ہے، جو ججز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ، جو اسیر بیچارے جیلوں کے اندر ہیں، سچے پاکستانی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو کیسے سزا دیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ کون سی قلم لے کے آئیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی تو ثبوت دو، تو حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ جب یہ ہماری بات نہیں مانتے، جب یہ خان کو سزا نہیں دیتے، تو بہتر ہے ہم ان کو سزا دیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نئی ترامیم لائی جائیں گی، نئی عدالتیں بنائی جائیں گی، لیکن لوگ کہاں سنتے ہیں۔ لوگوں نے تو ان کو سنا جو کہتے تھے کہ جناب بس 8,000 ہمیں اور چاہیے، بس ہم 1 ملین تک پہنچ جائیں گے، آپ کا بڑا شکریہ۔ لوگوں نے ان کو سنا اور کہتے تھے کہ فیصل صاحب، آپ کو نہیں پتا، آپ کے ذرائع بڑے کمزور ہیں۔ میں نے 10 تاریخ کو آخری وارننگ دی تھی، میں نے کہا تھا 10 تاریخ کو، میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے اخبار میں بیان بھی دیا تھا، میں نے 10 تاریخ کو کہا تھا کہ مولانا صاحب کھیل رہے ہیں اور مولانا صاحب کمپرومائز کر جائیں گے، پی ٹی آئی والے لیڈران سب کمپرومائز کر جائیں گے، یہ بنا بنایا کھیل ہے، قوم باہر نکلے۔ یہ ٹویٹ بھی موجود ہے، میں نے 10 تاریخ کو، یہ فائنل میرا ٹویٹ تھا، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے جو میری ٹرولنگ شروع کی اور جس طریقے سے اس ٹویٹ کے آگے لوگوں نے کمنٹ دینا شروع کیے، تو پھر کچھ میرے آپ جیسے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، بھائی خواہ ہمدرد لوگ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب مہربانی کر کے نا اس ٹویٹ کو آپ ڈیلیٹ ہی کر دیں، تو 24 کے بعد میں نے اور بہت سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے، کیونکہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ان سب کی خدمت میں جو خان صاحب کو رہا کروا رہے تھے اور جو خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ہو ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی،
تو پیش ہی نہیں ہو سکتی، آئے گا ہی کوئی نہیں. دیکھیے گا آپ کیا ہوگا. ان سب کی خدمت میں آج میں سلام عرض کرتا ہوں کہ آپ کو سلام ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے خان صاحب کی آزادی کے تمام دروازے جو ہے نا بند کروا دیے. ان سب لوگوں کا بڑا کردار ہے، ان تجزیہ نگاروں کا. میں آپ سے حقیقتاً بتا رہا ہوں، انہوں نے قوم کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا ہے. لوگ تقسیم ہو گئے تھے. یہ واحد چینل، آج میں بات کر رہا ہوں کھل کے، واحد چینل ہے جو کہ روز اول سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے لیے نکلو. جب تک قوم نہیں نکلے گی کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ میں دیکھ چکا تھا پیچھے، مجھے بتا رہا تھا جو لوگ کر رہے تھے نا، جو ٹائپ کرتے تھے نا سارا کہ بھئی یہ نہ کرنے دو، قوم کو نہ نکلنے دو. میں نے کہا تھا 1 سال پہلے کہا تھا کہ کہا گیا ہے کہ قوم کی جیب کے اندر سوراخ کر دو. ان کی جب جیبوں میں سوراخ ہو جائے گا تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہ اپنے گھر سے نکل کے گلی کے نکڑ تک آ سکیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر ٹائم لگاؤ، خائن کو جیل میں رکھو. جب بالکل جب قوم ہو جائے نا بے حال، اس کے بعد خان کا علاقے اندر 3-5 کر دینا. مسلسل کہہ رہا ہوں. لیکن نہیں، وہ آج بہت بڑا آدمی چلا گیا، آج بہت بڑا جرنیل چلا گیا، آج حکومت گر گئی، وہ گیا شہباز، وہ لیٹ گیا، اور زرداری کو بیماری ہو گئی. بس اسی میں آپ لوگ لگے رہے. اور آج کس کو بیماری ہوئی؟ وہ بیچارہ شریف آدمی، وہ آپ لوگوں کی خاطر اپنی جان کی بازی اس نے لگا دی. اور آج وہ سپریم کورٹ کے وہ ججز، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ہمت کے ساتھ، اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ مردانگی کے ساتھ اس قوم کا آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کی. لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی کے غدار اور کمپرومائز لیڈروں نے اور ان جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں جو پیڈ ہیں سارے کے سارے، انہوں نے قوم کے ذہن کو منتشر رکھا. اب کیا ہوگا؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو عدالتیں ہیں آپ کی، جو سپریم کورٹ وغیرہ، یہ سب اب بیکار ہو گئیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ فوجی عدالت کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. فوجی عدالت کی یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آئینی عدالت بنے گی، یہ آئینی عدالت خود اب کہے گی. اس آئینی عدالت کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکے گی، کوئی ہائی کورٹ چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ جائے گی حکومت سیدھا اس آئینی عدالت کے پاس اور کہے گی کہ خان صاحب جو ہیں 9 مئی کے اندر جو ہے انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، یہ ان کے ساتھی ہیں، ان سب کو جو نا یا سزائے موت دی جائے یا سزائے عمر قید دی جائے. یہ عدالت کے اندر جائیں گے اور پھر یہی عدالت فیصلہ کرے گی. فوجی عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ ہاں خان صاحب کو جو ہے نا 14 سال کی سزا دی جائے یا سزائے موت دی جائے. یہ آئینی عدالت دے گی، کانسٹیٹیوشنل عدالت اب سزا دے گی. اور آپ کے جو ججز جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑنے کی بات کی، جنہوں نے بارہا آپ کو یہ کہا کہ یہ حکومت چھینی گئی ہے، آپ کا مینڈیٹ دیں، اس وقت قوم کو چاہیے تھا کہ نکل کے، میں بار بار کہہ رہا تھا، نکلو اور الیکشن کمیشن والوں کے محاسبہ کرو، ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالو. جب تم ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالو گے اور ان سیاستدانوں کا، پی ڈی ایم والوں کا جب تم گلا دباؤ گے تو تمہیں کوئی قانون ٹچ نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ پیچھے تمہاری سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے پیچھے آج ججز بیٹھے ہیں، تمہارے پیچھے وہ 6 ججز بیٹھے ہیں. کیس تو وہیں جانا تھا نا انہوں نے. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب جو بھی نکلے گا آپ کی سپریم کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے، آپ کی ہائی کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اب آپ آ گئے مکمل طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے رحم و کرم پہ. اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب چاہیں بھی نہ کر نکلنا تو آپ کے اوپر ایسے کیسز بنیں گے کہ اب آپ بھول جائیں. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ پلوں کے ایک لفظ، میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا اپنے تجزیے میں. لوگ کہتے ہیں کہ فیض صاحب آپ اپنی بات کرتے ہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں صحیح بات کرتا ہوں بھائی. میں سامنے یہ کاغذ پڑھا ہے، یہ کاغذ دیکھ کے نا میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سازشی کاغذ میں کیا لکھا تھا. میں ہوائی فائر تو نہیں کرتا نا. اس لیے میں کہتا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میری بات ہے، مجھے کسی کی بات سے کوئی نہیں ہے. میں کہتا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العظیم، جو چینل یہ آپ کو کہہ رہا ہے ایک دن یہ اپنی بات کی گواہی دے گا. آج وہ لوگ مجھے بتائیں، خان صاحب کی آزادی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ کے ذرائع بڑے کمزور ہیں، مولانا بہت اچھا کھیلیں گے. میں نے بارہا کہا تھا کہ جس مولانا صاحب کہتے رہے کہ یہ 47 کی اسمبلی ہے، الیکشن نہیں کراؤ، ہم ان کو نہیں مانتے. جس دن مولانا صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اب ہم کیا کریں، فارم 47 کے اس سے ہی کام چلانا پڑے گا، اب تو اسی سے کام چلانا پڑے گا، اسی دن میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ مولانا کو صدر بننے کی اور بلاول کو پرائم منسٹر بننے کی آفر ہو گئی ہے، اور اب یہ اس نہج کے اوپر کام کریں گے. لوگ کہہ رہے ہیں فیصل صاحب ہوائی فائر مارتے ہیں. آپ دیکھ لیا ہوائی فائر میرا کیا زبردست ہوائی فائر تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب کیا ہوگا، جو ہوگا وہ بھی ہم آپ کو کچھ دنوں میں بتائیں گے کہ کیا کچھ اب عوام کے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، آئین ختم کر دیا.
آئین کو انہوں نے تقریباً ختم کر دیا. دیکھیے عدالتیں اور پارلیمنٹ، مقننہ اور عدالت، یہ دو جو ہے نا یہ ریاست کے جس طرح اور ستون ہے نا یہ بڑے ستون ہیں. جیسے فوج ہے، عسکری جو ہے ہماری فوج ہے وہ بھی ایک ریاست کا ستون ہے، طاقتور ستون ہے. لیکن عدالت اور مقننہ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کے پاور جو ہے نا آئین نے ان کے پاور جو ہے نا آئین کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا آئین جو ہے نا آپ کے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ کسی بھی انسان کے کسی بھی ادارے کے جو رائٹس یہ جو اس کے جو حدود ہوتے ہیں نا اس کا وہ تعین کرتا ہے کہ بھئی یہ جرنیل جو ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہ جج جو ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اگر یہ جج یہاں سے آگے جائے گا تو یہ غداری کا مرتکب ہوگا، یہ جرنیل اگر آگے جائے گا تو یہ غداری کا مرتکب ہوگا، یہ اگر وزیر یہ کام کرے گا تو غداری کا مرتکب ہوگا، یہ سفیر اگر یہ کام کرے گا تو ملک دشمنی کا مرتکب ہوگا. یہ ہوتی کانسٹیٹیوشن. تو اب تو انہوں نے تو ختم ہی کر دی، حدود ہی توڑ دی. انہوں نے لا کے عدلیہ کو ماتحت کر دیا ہے کس کے؟ کابینہ کے. میں اب چھوٹا 10-12 منٹ کا ہوتا ہے، میں ساری تفصیل تو نہیں دوں گا. آپ کو پتہ ہے واضح طور پر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، یہ کہتے رہے کہ جناب 3 جو آئیں گے سینئر ججز ہوں گے، ان 3 ججز کا نام جو ہے وہ جائے گا کابینہ کے پاس، پھر کابینہ اس میں سے سیٹ کرے گی، پھر جو ان کو وزیر ہوگا جو جج ہوگا وہ لے کر آئیں گے. یعنی یہ وہی تماشا ہوگا جو کہ فوج کے ساتھ کل بھی جو میں نے کہا تھا کہ فوج کے اندر ہوتا ہے کہ 3-4 بندوں کے نام جاتے ہیں پھر وزیر اعظم. بھائی وزیر اعظم کو یہ اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ فوج کا جنرل چنے، یہ فوج کے اندر خود ہونا چاہیے. اسی طرح عدالتوں کے اندر بھی وزیر اعظم کا یہ استحقاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ججز کو چنے. جب وہ ججز کو وزیر اعظم سیاستدان خود چنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آ کے انصاف جو نا کمپرومائز ہو جائے گا. اور پھر ابھی ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے سو موٹو، آپ دیکھیں جو انہوں نے 48 کو جو چھیڑا ہے اپنا جو آرٹیکل کی جو شک 48 ہے 148 ہاں سوری 148 84 نہیں بلکہ آرٹیکل کا 184 جو نا اس میں جو ترمیم انہوں نے کی ہے اس کے بعد اب سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکے گی. از خود اس کا نوٹس کا جو تھا وہ رائٹ وہ بھی ختم ہو گیا. دیکھیے عالمی عدالت انصاف سے بڑھ کر تو کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا نا. 80s کے اندر ان کی ایک آئی تھی، میں بھی کبھی نکالوں گا آپ کو دکھاؤں گا، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ جو عدالتوں کے پاس از خود نوٹس ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جو عدالتیں خود لے لیتی ہیں بڑی دنیا کے اندر کہیں کیا کہتے ہیں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو عالمی عدالت بھی دیکھتی ہے کیا ضرورت ہے. بعض ضرور تو ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہوتی ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی مقدمہ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں طرف سے جاتے ہیں اور ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کیا کہتے ہیں وہاں کے رکن بھی ہو. لیکن اس کے ایک ججوں نے ایک دفعہ یہ دی تھی رولنگ، انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالت ہوتی ہے نا، عدالت کے اندر از خود جو نوٹس ہوتا ہے نا جس کو ہم سوموٹو کہتے ہیں، یہ اصل میں عدالت کا ہتھیار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جج کے پاس نوٹس لینے کا اگر اختیار ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عدالت کو اپاہج کر دیا. تو پاکستان میں آج عدالتوں کو انہوں نے اپاہج کر دیا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج پاکستان میں یوم سقوط انصاف و قانون ہے. اس دن کو آج اس طرح منانا چاہیے. یہ صورتحال ہے. بہرحال افسوس ہوا، اور بس آج میرے پاس زیادہ کچھ بات کرنے کے لیے نہیں کیونکہ میرا دل بڑا بوجھل ہے. اور میں بہت یقین کریں کہ اس وقت افسردہ ہوں کہ ہم نے اتنے عرصے 1.25 سال سے میں بتاتا رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن بس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کتنی ہماری بات مانی. شکوہ بھی ہے کچھ لوگوں سے. آپ ہمارے چینلز کی سبسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے جو تھی یا 1 سال پہلے تھی، آج بھی آپ دیکھ لیں. اور جو لوگوں کو جھوٹ بتاتے رہے ان کی سبسکرپشن آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 1 سال کے اندر جب عمران خان جیل میں گئے اس وقت سے لے کے اب تک ان چینل کی سبسکرپشن دیکھ لیں. مجھے سبسکرپشن سے فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سبسکرپشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں صحیح بات کروں گا جو میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں تو اس پہ آپ غور کریں گے. میں نے کل بھی آپ کو اپنی صفائی دی تھی کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں. مجھے اس سے کوئی مقصد، میں اس سے کوئی کماتا کموتا نہیں ہوں، ورنہ میں بھی صبح شام دھڑا دھڑ ڈالوں دوسرے لوگوں کی طرح کہ ایک صبح آ رہا ہے اور ایک دوپہر کو آ رہا ہے، ایک شام کو آ رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں میرا مقصد ہی کچھ اور ہے. آخر میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بلاول کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے عسکری حلقوں کی خوشی کے لیے قانون بنا کر آئین میں ترامیم کر کے اپنے مخالفوں کو دیوار سے لگایا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ ملک 2 لخت ہوا تھا. بلاول کے نانا یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے، آج ان کا نواسا بلاول بھٹو ان کی تاریخ کو دہرا رہا ہے. اب دیکھتے یہ ہے کہ کب تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا. اور اب اس حوالے سے میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی ایسی بہتری ہو جائے، کچھ ہو جائے
کوئی ایسا معاملہ بن جائے، اب تو صرف معاملہ دعاؤں تک ہی چلا گیا ہے، کیونکہ اب میں لوگوں کو باہر نکلنے کا بھی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اب آپ باہر نکلنا، اگر اب شاید آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. اب آپ نکلیں گے نا، بڑا ظلم ہوگا، بہت ظلم ہوگا آپ کے ساتھ، ایسا ظلم ہوگا کہ ابھی پہلے والے کو بھول جائیں گے. کیونکہ اب اگر ظلم ہوگا نا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پہلے اگر آپ نکلتے نا، اگر آج سے 2 دن 3 دن پہلے بھی، اگر جیسے خان صاحب نے جب خان صاحب نے کہا ان لیڈروں کو آ کر کے میرے ساتھ ذہنی ٹارچر ہوا ہے، تو ان کو واپس آتے فوراً یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آج کوئی بات نہیں کر رہے، ساری بات چیت ختم، کوئی ترمیم نہیں ہے، کچھ نہیں. آپ جا کے ایک طرف انہی لیڈروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کل تک کہتے تھے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور اسی حکومت کے ساتھ آپ جا کے لوگوں کے ساتھ، آپ کے ہے قومی اسمبلی میں ممبرشپ تھی، آپ رکھتے، لیکن ان سے کہتے ہیں کہ ہم کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کا. ہم جس طرح جیت کر آئے ہیں، ہم اپنی اسمبلی میں ہیں، جب اسمبلی کا اجلاس آئے گا، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، نہ آپ سے کوئی بات. مسلسل جا رہے ہیں، آنیاں جانیاں باتیں، مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی جا رہی ہے، وہ پی ٹی آئی جا رہی ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، مجھ سے کئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے، جن کو لوگ کہہ رہے ہیں نا، کئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. جن کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے احتجاج کرنا ہے، وہی جا کے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو خود پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں. کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فیصل صاحب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، ہم تو مجبور ہیں کہ کیا کریں، ہمیں تو چلنا پڑے گا ارشاد حکومت کی، کیا کریں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جن کو اور صحیح بات بالکل صحیح ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی نے کہا تھا، تو بات بالکل صحیح ہے. نہ ہی قوم نکل رہی ہے اور نہ ہی یہ لیڈر کھڑے ہو رہے ہیں. ججز بھی پریشان ہے، 6 جج وہ بھی بیچارے پریشان ہو کے چلے گئے. یہ 8 جج ہے، انہوں نے بھی 2 دفعہ کہہ دیا، کچھ نہیں نکل رہا. زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد. تو پھر ٹھیک ہے، جب زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد، تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دیں پھر اللہ کے اوپر جو ہوگا. آج کا تجزیہ میرا بس ایسا ہی تھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آج میں ذہنی طور پر بڑا پریشان ہوں اس تمام صورتحال سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.